بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے حوالے سے لوگوں نے پوچھا ہے، کافی لوگوں نے، کیونکہ ہمارے بہت سارے جو بھائی ہیں، مرد حضرات ہیں، وہ مسجدوں کے اندر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے خواتین گھروں میں اعتکاف کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اس ویڈیو میں دونوں کے حوالے سے بتانے والا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ مرد کا اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اسی طریقے سے عورتوں کا اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جس طریقے سے مرد کے لیے مسجد ہے، اسی طریقے سے عورت کے لیے جس جگہ پر وہ اعتکاف کے لیے بیٹھی ہے، یعنی اعتکاف گاہ جہاں پر وہ نماز پڑھتی ہے، جہاں پر انہوں نے بستر وغیرہ بچھایا ہے اور جہاں پر وہ اعتکاف گاہ میں بیٹھی ہوئی ہے، تو اس عورت کے لیے وہ مسجد کا مقام رکھتی ہے وہ جگہ۔ تو لہٰذا جو مسئلہ مرد کے لیے مسجد کا ہے، اسی طریقے سے عورت کے لیے اعتکاف گاہ کا ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پر اگر مرد جو ہے وہ کسی شرعی یا طبعی عذر سے باہر نکلتا ہے، تو یعنی مسجد سے باہر نکلتا ہے شرعی عذر سے یا طبعی عذر سے، تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے عورت اگر اعتکاف گاہ سے باہر جاتی ہے شرعی عذر کے لیے یا طبعی عذر کی وجہ سے، تو اس سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اب شرعی عذر کیا ہے، طبعی عذر کیا ہے؟ شرعی عذر یہ ہے کہ مثال کے طور پر جو ہے وہ غسل واجب ہو چکا ہے، یا اسی طریقے سے وضو کے لیے جانا ہے، تو یہ شرعی عذر ہے۔ اور طبعی عذر کیا ہے؟ مثال کے طور پر قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں، پیشاب کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ طبعی عذر ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں جو ہے وہ اگر مسجد سے باہر نکل گیا آدمی یا عورت اعتکاف گاہ سے باہر نکل گئی، تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اس کے علاوہ بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی طبعی عذر کے عورت جو ہے وہ اعتکاف گاہ سے باہر نکل گئی اور مرد جو ہے وہ مسجد سے باہر نکل گیا، تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا، اس کے اوپر قضا لازم ہوگی۔ اسی طریقے سے جو شخص روزہ نہ رکھے یا روزہ تو رکھے لیکن درمیان میں روزہ توڑ دے، تو اس سے بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے روزہ رکھا اور درمیان میں آپ نے روزہ توڑ دیا، تو آپ کا روزہ جو ہے آپ کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نے سرے سے روزہ ہی نہیں رکھا صبح سے، تو بھی آپ کا جو اعتکاف ہے وہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کے لیے جو ہے وہ روزہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے مباشرت کرنا، یعنی کہ مباشرت جو صحبت کرتے ہیں میاں بیوی، تو اس کے ملاپ سے بھی جو ہے وہ جو اعتکاف ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا اگر گھر میں عورت ہے اور شوہر نے اس کے ساتھ صحبت کر دی، تو اس سے بھی اس کا جو اعتکاف ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ شرعی عذر سے نکلے ہیں یا طبعی عذر سے نکلے ہیں، یعنی کہ آپ غسل کے لیے نکلے ہیں، یا آپ جو ہے وہ وضو کے لیے نکلے ہیں، یا آپ جو ہے پیشاب کرنے کے لیے نکلے ہیں، یہ شرعی اور طبعی عذر ہے، تو اگر آپ نے اپنا کام کر دیا، یعنی مثال کے طور پر آپ نے وضو کر لی، اس کے باوجود بھی آپ باہر ٹھہرے رہے، تو آپ کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت ہے، اس کو حیض آ جائے یا نفاس آ جائے، تو اس سے بھی اس کا جو اعتکاف ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ ظاہر سے بات ہے، حیض کے آنے کے بعد یا نفاس کے خون کے آنے کے بعد جو ہے اس کو روزہ نہیں رہے گا، تو روزہ نہیں رہے گا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ جو اعتکاف کے مسائل ہیں آپ کو سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ اللہ رب ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔